بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد راشد ہے، جیلم سے. پہلے دیکھیے مائک ایسے پکڑنا ہے، پہلے میری طرف دیکھ لیجئے ایک دفعہ، پھر دیکھیے مائک ایسے پکڑیں گے تو آواز آئے گی. میری طرف تیسری دفعہ پھر دیکھ لیں. اگر تیسری دفعہ کسی نے نہ دیکھا تو پھر اس کو ناراض نہ ہوگا، ہم مائک لے لیں گے. ایسے مائک ہے. جی آپ فرمائیے. میرا نام محمد راشد ہے، میں جیلم سے آیا ہوں. میرے دل کی دھڑکن اور سانس جو ہے نا اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو ایک دن ایسی اچانک نماز کے دوران جو ہے نا یہ کام ہوا، دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی اور سانس بھی ٹوٹنا شروع ہو گیا. تو اسی دوران جب میں سجدے میں گیا ہوں تو سجدے کی حالت سے جب واپس آیا ہوں تو وہ دھڑکن اور سانس میری واپس اپنی جگہ پہ آ گئی تھی. تقریباً یہ جو سلسلہ ہے 25-30 منٹ تک رہتا ہے یہ میرے ساتھ. لیکن اس دن نماز کے دوران جب ہوا ہے نا تو سجدے سے واپس آنے کی دیر ہوئی ہے تو میرا جو ہے نا دل اور سانس اپنی جگہ پہ واپس آ چکا تھا. السلام علیکم، میرا نام فیصل ہے اور میں جیلم سے آیا ہوں. کل میں نے ارادہ کیا تھا آنے کا تصویر کھانے کے لیے، لیکن کسی وجہ سے مجھے پتہ چلا کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا. تو میں نے صبح جو ہے نا رات کو گمان کیا کہ شاید میں صبح جاؤں، اور ایسا گمان ہو گاڑی تیار ہوئی اور میں 2 آدمی کام ہو اور ہم بھی 2 کام ہو اور گاڑی چل پڑے. اور ایسا ہی گمان ہوا. صبح میں نے جب گھر سے نکل دعا پڑھی اور جب میں واپس کچھ دیر اپنے کام جانے کے بعد واپس آیا تو اڈے والے طرف آیا تو میں نے وہی دعا پڑھی گھر سے نکلنے والی. اور جیسا گمان میں نے رات کو سوچا تھا ویسے ہی گمان میرے ساتھ ویسا ہوا کہ ہم گاڑی اڈے پہ گئے تو صرف 2 آدمیوں کی جو کمی تھی اور ہم گئے اور ٹکٹ لیا، ہم گاڑی میں بیٹھ کے. بسم اللہ توکلت والی. السلام علیکم، عبدالرحیم میرا نام ہے، کاموکی سے میں تعلق رکھتا ہوں اور پیشی کے لحاظ سے میں ٹیچر ہوں. وضو کے 3 گھونٹ کا میں نے عمل کیا. میرے یہ سانس کی نالی میں بہت درد ہوتی تھی، شدید درد، اتنی درد کے ناقابل برداشت، اور یہ لعاب بھی نہیں نکلا جاتا تھا. تو میں نے وضو کے 3 گھونٹ بہت پکے یقین سے کیے اور اسی وقت جہاں پہ تسبیح خانے میں نے وضو کیا اور یہاں بھی میں نے وہ 3 گھونٹ پیے اور 1 سال کا عرصہ گزر گیا، دوبارہ یہ تکلیف نہیں ہوئی وضو کے 3 گھونٹ کے عمل سے. اور اس کے علاوہ دوسرا ایک جو آپ عمل بتاتے ہیں اللہ سے باتیں کا، تصور کا، تو حالات کچھ تنگی گئے ہیں. بائک میرے پاس ہے، اس پہ میں نے ٹائر ڈلوائے ایکسپائر، خراب ٹائر کسی کے. تو 1 سال کا عرصہ ہو گیا. اللہ سے عرض کی یا اللہ یا پیسے دے دے یا ان کو چلا. تو اللہ سے باتیں کرنے کے عمل سے ابھی تک ایکسپائر ٹائر چل رہے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سیف اللہ ہے. السلام علیکم، میرا نام سیف اللہ ہے. مجھے ایک دوست نے بتایا تھا مجھے دائمی ریشے اور کیلے کا مسئلہ تقریباً 8 سال سے ہے. تو اس کے میں نے آپریٹ بھی کروایا لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑا. مجھے ایک دوست نے بتایا تھا کہ 7 جو بادام ہوتے ہیں وہ اور 7 کشمش یہ ملا کے آپ 40 دن کھائیں، آپ کو شفا ہوگی. وہ میں نے تقریباً 40 دن میں نے انہیں یوز کیا. تقریباً 50% تقریباً میں ٹھیک ہوں، ادروائز کمپلیٹ ٹھیک نہیں ہوں. دائمی ریشے اور کیلے کا مجھے تو 40 دن کھانے سے 50% پرابلم سولو ہو گئی ہے لیکن کمپلیٹلی نہیں ہے. السلام علیکم صاحب، مجھے دماغ کا مسئلہ تھا، دماغی مریض تھا 15 سال سے. بہت علاج کروا کے تھک چکا تھا. پتہ نہیں روحانی مسئلہ تھا، نہ کوئی ڈاکٹروں کی سمجھ میں آیا. جب سے عبقری سے وابستہ بیت ہوئے تو یا کہا رکو جارو تسبیح ہمارے گھر میں اثرات تھے. تو میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں، یہاں جو آ کر سکون ملا، میں نے جماعتوں کے ساتھ ٹائم گزارا. یہاں جو دعا خشوع کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ، مجھے اتنا مزہ کہیں نہیں آیا. مجاہدین کے ساتھ بھی کوئی ٹائم گزارا. تو جو میں اپنے تجربے کی بات
ایک دفعہ میں حافظ محمد سعید صاحب کے پاس بیٹھا کہ آپ کوئی وظیفہ بتائے، مجھے روحانی تکلیف ایسا 15 سال سے. تو انہوں نے بتایا جو آپ ابھی بتا رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو میں نے اس کو یقین کے ساتھ کہا کہ جس شخص کے لاکھوں ڈالر انعام مقرر ہو چکا ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ وظیفہ میں نے یہ بھی آزمایا. تو ہمارے سے کافی مسائل ہمارے خاندانوں کے، تو مجھے کچھ اتنی ضرورت نہیں کہ میں آپ کے سامنے اتنی باتیں بیان کروں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سان صاحب، میں گوجران والے سے تشریف لے آیا ہوں. میں نے چار دفعہ میں ذکر سن چکا ہوں حضرت صاحب کا. میں نے بہت سکون ہوا ہے، اگے نالوں میں نے بہت سکون ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. خدا یا صلی اللہ علیہ محمد میں نے بتایا تھا مفتی صاحب کو، میں نے وہ پڑھتا تھا. السلام علیکم. حضرت صاحب کی خدمت میں سلام عرض ہے. میرے حضرت صاحب کے آپ کے درس میں جو ہے نا ایک عمل آپ نے بتایا تھا، یا کہارو ناف میں جو ہے نا تشہد کی انگلی ڈال کر، تو اس سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ اپنی جو بری عادتیں ہیں جن پر بندہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اس پر قابو پانا شروع ہو جاتا ہے. یا عیب کہہ لیں یا اپنے گناہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ فائدہ ہوا حضرت صاحب کہ بھوک تھی نا، ڈائٹنگ والے حضرات، بھوک ایک کنٹرول سے باہر ہوتی ہے، 2 روٹیاں 4 کھاتا ہے، اس میں بھوک پر بھی کنٹرول ہوا ہے اس عمل سے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے. پڑھوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت میرا نام مرزا محمد دین ہے، میں کراچی سے آیا ہوں، اور وہاں خالد محمد عوان صاحب نے جو آپ کے مرید بھی ہیں اور بیت بھی ہیں گلشن معمار میں، تو انہوں نے مجھے یہ راستہ دکھایا، تو آج میں یہاں پہنچا ہوں. ہاں جی، وہ عملی میں بتا رہا ہوں کہ میری بیٹی کے گھر میں بتانے والوں نے بتایا کہ اپنا جادو ہوا ہے یا جنات ہیں، اور وہ 8-7 سال سے بچی میری بہت پریشان تھی. وہ بیماری لگتی تھی، وہ کینسر کی شکل اختیار کر لیتی تھی. بہت پریشانی، وقت کینسر کا آپریشن بھی اس کا ہوا، بہت ساری پریشانیاں تھی. تو پھر میں خالد صاحب کو اپنے گھر لے گیا. انہوں نے عمل بتایا، درود شریف، درود ابراہیمی، اذان اور سورۃ مامون کی آخری 4 یا 7 دفعہ، اور اس کے بعد پھر درود شریف 3 دفعہ سورۃ ابراہیمی. اور ایک انہوں نے یہ بتایا کہ 2 نفل اللہ کے نام کے پڑھنے ہیں، ہر نفل میں 40 دفعہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، یہ بھی کیا. اور ایک انہوں نے یہ بتایا کہ درود شریف 3 دفعہ، 7 دفعہ الحمد شریف، 7 دفعہ آیت الکرسی، 7 دفعہ 4 قل، اور پھر درود شریف. یہ عمل ہم نے کرنا شروع کیا. الحمدللہ 25 دن کے قریب ہو گئے ہیں. کو بچی کی کافی پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، اس کے گھر کے پریشانی کافی کم ہو گئی ہے. اب بیماری کا زور جو ہے ایک ٹانگ کے اوپر ہے، اور وہ ٹانگ ابھی بہت سوجی ہوئی بھی ہے، وہ تکلیف میں ہے. ایک چیز میں اور بتانا چاہتا ہوں جو بہت پوری طرح بہت عرصے سے میرے دل میں ہے، وہ یہ ہے کہ میرے ایک عزیز تھے خانپور کٹورا میں، ان کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اور وہ عرصہ دراز سے روڈ کے اوپر پڑے جاتے تھے، رات کو چارپے اٹھا کے اندر لے جاتے تھے. ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا
मैं बैठ जाऊं, 7 चारपाई बिछी हुई थी, उन्होंने कहा बैठ जाए। उन्होंने लस्सी दी, पानी दिया, हुक्का पी ताजा करके दिया, क्योंकि हम लोग हुक्का बनाते भी थे पीते भी हैं। तो वो जाते वक्त ये कह के गया कि मैं तुम्हें दवाई बता रहा हूँ, ये इस्तेमाल करना, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। उसने ये कहा कि मीठा तेल जो है ना आधा पाव रोज पिया करो। आप यकीन करें कि मैंने अली मोहम्मद को, अपने बुजुर्ग को, अपनी टांगों पे चलता हुआ, ये है कि जुड़ा उसी तरह जिस हालत में वो टेढ़ा चारपाई पे लेटा था वो जुड़ गया, उसका हराम मगज भी जुड़ गया, उसकी कमर की हड्डी भी जुड़ गई और वो चलता मुर्दा अपनी मौत मरा है। तो मैं ये बहुत चाहती कि मैं आपको बताऊं कि शायद किसी का भला हो जाए। मीठा, ये तिलों का तेल, हाँ जी, ये मीठा तेल जो है ना, ये आधा पाव रोज पिया उसने। उसके बाद जिसको भी बताया हमने उसको फायदा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर से मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता। मेरे एक स्टूडेंट की जो अब्बू थे उनकी जॉब नहीं मिल रही थी, उनको मैंने सुबह सुबह का अमल बताया है, उन्होंने भी 3 दिन किया था, उसकी जॉब मिल गई है। दूसरी आंटी पढ़ती थी, उनके नवासे की जॉब का मसला था, उनको सुबह सुबह का अमल बताया है, उनकी भी 3-4 दिन के अंदर जॉब मिल गई है। दूसरे एक दोस्त मेरे इधर पाकिस्तान में ही है, वावड़ा टाउन के अंदर, तो उनकी जो वो चची है वो अमेरिका में रहती है, वही मुझसे पढ़ती है। उन्होंने कहा था कि भाई जो मेरे जेठ की बीवी है वो उसको शुगर बहुत ज्यादा है, तो उससे मैंने राब्ता किया है। तो वो जनरल अस्पताल में वो दाखिल था, उन्होंने कहा था कि हमारे बस से ये बहुत ज्यादा बैर हो गई है, हम इसका इलाज नहीं कर सकते। तो उस दोस्त को मैंने सूरत रहमान और सूरत तगाबुन वाला अमल बताया है, तो अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हो गई है। पिछले हफ्ते मैंने उससे मुलाकात करने गया था, वो हिंदी की सही बात नहीं कर सकती थी। अभी दरस में आने से पहले मैं उससे मुलाकात करके आया हूँ, बिल्कुल सही बोल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह वो ना काफी हद तक ठीक हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब्दुर्रहमान सक्कर से। मैंने जी जो है ना आयत नंबर अल-निसा सूरत आयत नंबर 45 के बारे में बताना है कि अगर कोई आपके पीछे दुश्मन पड़ा हो तो वो आयत जो है एक ही वजू में 6666 दफा पढ़ें और इंशाअल्लाह वो दुश्मन अल्लाह को प्यारा हो जाएगा और आपकी जान उससे छूट जाएगी।